اس کو خاک تربت کہا جاتا ہے، اور یہ خاص جس مقام پر امام علی مقامی شہید ہوئے اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ خاک اس دن 10 محرم کو سرخ ہو جائے گی۔ تو یہ مس ہے امام حسین علیہ السلام کی زری مبارک سے، جسے آج کل امام زامن کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں امام زامن یہ ہے، یعنی سرکار نے ضمانت لے لی کہ جس کے پاس یہ سکہ ہوگا اس کا سفر بخیر رہے گا، راستے میں کوئی صعوبت پیش نہیں آئے گی۔ وہاں جو زائرین جاتے ہیں مولا کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، پھر اس کنویں کا پانی لے کے آتے ہیں، تو یہ وہ پانی ہے جو مولا کے گھر کا ہے۔ تو یہ کینسر کے لیے پانی استعمال کیا، کینسر کے مریض اس سے۔ اچھا، میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ میں اب بالکل حرم کے قریب پہنچ گیا ہوں، تو ابھی میں نے اسلام کر کے زیارت اربعین پڑھنی، میں کیسے پڑھوں گا؟ میرے پاس ابھی موبائل بھی نہیں ہے، کتاب بھی نہیں ہے۔ یقین کیجیے میں نے سوچا ایک بچہ میرے پاس آیا، لیکن میرے پاس ان کا فون نمبر نہیں تھا، ان کا ایڈریس معلوم نہیں تھا، تو بس میں نے خیال کیا، تو یقین کیجیے چند قدم آگے گیا تو ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں اویس علی۔ رمضان المبارک کا مہینہ تقریباً ختم ہونے کو ہے۔ آپ نے ڈیجیٹل پاکستان کی سکرین پہ بہت سارے ایسے تبرکات دیکھے ہیں جو کہ کوئی منسوب ہے روضہ رسول سے، کوئی حرم پاک سے۔ آج ہم موجود ہیں ضلع جہلم کے ایک چھوٹے سے گاؤں کوٹلی سیدہ میں ایک ایسے نوجوان کے ساتھ جن کے پاس وہ تبرکات موجود ہیں جن کا جو سارا منسوب ہے وہ کربلائے معلیٰ سے ہیں۔ تو آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ جو ایک خواہش رکھتے ہیں کہ کربلائے معلیٰ جائیں، عراق جائیں، ایران جائیں، لیکن وسائل نہیں ہے، جا نہیں پا رہے، بلاوا نہیں آ رہا۔ تو آج ڈیجیٹل پاکستان ایک ایکسکلوزیو ویڈیوز میں آپ کو وہ سارے تبرکات کی زیارت کروانے والا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نوجوان جن کا نام سید اصغر سجاد نقوی ہے، 2 دفعہ ان کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ یہ کربلائے معلیٰ گئے ہیں، اور انہوں نے مجھے آف دا کیمرہ وہ تمام غیر معمولی واقعات بتائے ہیں جو اب تک ہم سنتے آئے ہیں کہ جو لوگ کربلائے معلیٰ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ غیر معمولی واقعات پیش آتے ہیں، جیسے کہ کوئی خواہش کی اور وہ پوری ہوگی۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ان کے پاس کون کون سے تبرکات موجود ہیں، کس کس ہستی کے ساتھ وہ منسوب ہے، اور اس کے علاوہ جب یہ کربلائے معلیٰ گئے تو ان کے ساتھ کون کون سے ایسے واقعات پیش ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، مالک کا احسان۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، میں بہت سارے تبرکات آپ کے پاس دیکھ رہا ہوں، تو مجھے ذرا ون آن بتائیے کہ کون کون سے تبرکات آپ کے پاس موجود ہیں اور یہ کس کس ہستی کے ساتھ منسوب ہیں؟ جی بالکل، میرے پاس ایران اور عراق کے تبرکات موجود ہیں۔ یعنی ایران میں امام علی رضا علیہ السلام کا جو حرم اتار ہے، اور بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ کا، اور سرکار کی کچھ معجزات بھی ہیں، تو وہ تبرکات میں آپ کو بھی زیارت کرواتا ہوں۔ اس کے علاوہ عراق میں کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام اور مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام سرکار کے حرمین جو ہیں ان سے جو منسوب چیزیں میرے پاس موجود ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، ابھی جب ہم نے ویڈیو کا آغاز کیا تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کم از کم ایک دفعہ تو کربلائے معلیٰ جائیں، تو اب وہ لوگ متجسس ہو چکے ہوں گے، تو ذرا آپ دکھاتے ہیں ان کو چیزیں کون کون سی چیز ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ہمیں کس چیز کی زیارت کروانے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر انسان، ہر عشق رکھنے والا، محبت رکھنے والا، کلمہ گو چاہتا ہے کہ میں جا کے سرکار کے حرم پاک کی زیارت کروں۔ اور یہاں پہ میں پہلے حدیث سرور کونین تلاوت کرنا چاہوں گا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اور دوسرا سرکار نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ اور کشتی نجات ہیں۔ تو ہر کلمہ گو کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جائے اور نجات کی کشتی میں سواری کرے۔ تو مجھے الحمدللہ 2 بار اس کا شرف حاصل ہوا، اور وہ جو طائف ہیں یا جو چیزیں وہاں سے لی گئیں یا جو تحفے کے طور پہ ملیں، میں بھی آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ جی پلیز، سب سے پہلے کون سی چیز آپ ہمیں دکھا رہے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو کربلا معلیٰ کی جو خاک ہے اس کی زیارت کروانا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، اسے کہتے ہیں خاک شفا، یعنی یہ کربلا معلیٰ کی مٹی ہے، اور جہاں پر امام علی مقام اور آپ کے جو جانثار ساتھی تھے شہید ہوئے، اور وہاں سے یہ ٹکی کی صورت میں، ایسی ٹکیا کی صورت میں اسے تیار کیا جاتا ہے۔ اسے سجدہ گاہ بھی کہا جاتا ہے اور خاک شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو اس کے علاوہ آپ کے پاس میں اور بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں، اور میں تو خاصا متجسس ہو رہا ہوں۔ یہ پورا ٹیبل ایک آپ نے سجایا ہوا، تو ماشاءاللہ بڑے لکی خوش قسمت ہے آپ۔ تو اس کے بعد کون سی ایسی چیز ہے جس کی آپ زیارت کروانے جا رہے ہیں ہمیں؟ جی اس کے بعد میں آپ کو سرکار کے ہی خاک شفا کی جو تسبیح مبارک ہوتی ہے، یہ بھی وہی مٹی ہے جو آپ ہمیں ابھی دکھائی؟ وہی مٹی ہے جو کربلا معلیٰ کی ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ میں ایک چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ثواب جو باقی تسبیحات آپ کرتے ہیں اس سے زیادہ ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر
اس تسبیح کو آپ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں یا اپنے جیب میں رکھتے ہیں، یعنی اپنے پاس رکھتے ہیں، اور اگر پڑھ نہیں بھی رہے تو آپ کو تسبیح کا ثواب مل رہا ہے۔ اچھا جی، یہ بتائیے، یہ جو خاک شفا ہے، یہ خاک کس مقام سے جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوتی ہے؟ یہ خاص جو حرمین ہے، یعنی امام حسین علی مقام کا جو حرم پاک ہے، مولا ابوالفضل عباس کا، یعنی جو میدان کربلا ہے، اس وقت میدان تھا، اب تو میدان نہیں، اب تو ماربل ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن وہاں کی یہ جو اس مقام کی جو خاک ہے، اور اس کا ایک خاص طریقہ ہے جسے اٹھایا جاتا ہے، پھر مشینوں کی صورت میں سے، ٹکیا کی صورت میں سے دگاہ بنائی جاتی ہے، اور یہ دانے تیار کر کے اس کی تسبیح پاک بنائی جاتی ہے۔ اچھا جی، ہم نے ایک اور بھی سنا ہے کہ ایک اور خاک ہے جو خصوصاً 10 محرم والے دن جو ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے، تو کیا وہ آپ کے پاس موجود ہے، اور وہ کون سی ہے؟ جی وہ خاک میرے پاس موجود ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نے آپ کی جو زوجہ مبارکہ ہیں بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ، ان کو آپ نے وہ خاک عطا فرمائی تھی، اور فرمایا کہ جس دن میرا بیٹا حسین شہید ہو جائے گا، اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ خاک اس دن 10 محرم کو سرخ ہو جائے گی۔ تو جب امام علی مقام یعنی مدینہ پاک سے کربلا چلے گئے تو اس وقت بی بی پاک حیات تھیں، یعنی زوجہ مبارکہ سرکار کی، یعنی آپ کی نانی امام حسین علیہ السلام کی، وہ حیات تھیں ام سلمہ سلام اللہ علیہ، ان کے پاس وہ خاک موجود تھی، اور انہوں نے یعنی شب عاشور کی جو شب یعنی 10 محرم کی رات ہے، رات میں انہوں نے خواب میں زیارت کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دیکھا کہ آپ کی جو زلفیں مبارک ہیں وہ بکھری ہوئیں اور ایک سوگ اور گریے کی کیفیت میں، تو بی بی پاک جب بیدار ہوئیں اور اس خاک کو دیکھا تو وہ سرخ ہو چکی تھی، اور یقین کیجئے کہ یہ اب تک ایسا ہی سے وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اب تک سرکار کی شہادت سے لے کے اب تک کائنات کے کسی کونے میں ہو وہ خاص مٹی جو ہے، تو اس مقام پہ چاہے وہ تسبیح کی صورت میں ہو چاہے کسی اور صورت میں ہو، وہاں پہ وہ جب عین مولا کی شہادت کا یعنی زور اور اثر کے درمیان وقت آتا ہے تو وہ خاک جو ہے سرخ ہو جاتی ہے۔ ہمیں بھی اس کی زیارت کروا دیں، وہ کون سی خاک ہے جو آپ کے پاس موجود ہے؟ جی بالکل، یہ خاک جو ہے بالکل دیکھیں آپ، مجھے یہ انعام کے طور پہ ملی تھی، یعنی جب میں اس بار زیارات پہ گیا ہوں 2023 میں، پہلے میں 2017 میں گیا تھا، تو میرے دل میں خواہش تھی کہ چونکہ میں نے ذکر بھی سرکار کا کرنا ہوتا ہے تو کاش مجھے وہ خاک تربت مل جائے۔ اچھا، اس کو خاک تربت کہتے جی اسے خاک تربت کہتے ہیں، وہ جو خاک ہے وہ خاک شفا ہے، یعنی وہ کربلا کی مٹی ہے، اس کو خاک تربت کہا جاتا ہے، اور یہ خاص جس مقام پر امام علی مقام شہید ہوئے یہ اس مقام کی مٹی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر جو ہمارے دیکھنے والے ہیں اگر اسے حاصل کرنا چاہیں تو آپ جب کربلا محلہ جاتے ہیں نا، وہاں پہ ایک مقام امام زمانہ علیہ السلام بنا ہوا ہے، تو ساتھ ایک شاپ ہے وہاں پہ، تو حسن طباطبائی صاحب وہاں پہ بیٹھتے ہیں، انہیں کسی سے بھی پوچھیں کہ طباطبائی صاحب جو ہے نا ان کی دکان پہ جانا ہے، شاپ پہ جانا ہے، تو لوگ آپ کو بتا دیں گے۔ مغرب کی نماز کے بعد وہ تقسیم کرتے ہیں، تو وہ تقسیم میں ملتی ہے انعام کے طور پر، تحفے کے طور، اس کا کوئی وہ ہدیہ نذرانہ نہیں لیتے۔ تو میں جب عصرت لے گیا، میں اس کا ایڈریس لے کے گیا، باقاعدہ ان کی شاپ پہ گیا، تو ان کا کیا بربائن کے دن ہے، اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہمارے پاس تو صرف کفن موجود ہے اس وقت۔ تو میرے دل میں ایک وہ جیسے آہ نکلتی ہے، یعنی درد آپ سمجھتے ہیں کہ میری عصرت تھی تو ملی نہیں ہے، لیکن ادھر کربلا میں ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ خواہش کرتے ہیں آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے، پوری ہوتی ہے۔ یقین کیجئے میں وہ ایک دل میں عصرت لے کے مولا کی حرم سے وہ جو شاپ ہے وہاں سے واپس جا رہا تھا اپنی رہائش کی طرف جہاں ہم رہ رہے تھے، تو یقین کیجئے کہ میری آنکھوں میں بعض اوقات یہ بات یاد کر کے آنسو آ جاتے ہیں کہ جب میں رہائش کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، جیسے یہاں پہ وہ گلیوں میں چلنے والے نہیں ہوتے، بالکل بکھرے ہوئے بال اور اس طرح، تو وہ آواز دے رہے تھے خاک تربت خاک تربت خاک تربت، تو میں ان کے قریب گیا تو یہ مجھے خاک تربت انہوں نے عنایت فرما دی، اور یہ 10 محرم والے دن سرخ ہو جاتی ہے مولا کی شہادت کے وقت۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی تبرکات ہیں، تو ذرا جلدی سے آپ سب کو دکھا دیں، اس کے علاوہ کون کون سی چیز آپ کے پاس موجود ہے اور وہ کس کس ہستی کے ساتھ منسوب ہے؟ اس کے علاوہ بالکل یہ دیکھیں آپ، ایک تبرک ہے کہ یہ قرآن حکیم ہے، یہ مکمل ہے؟ یہ مکمل قرآن حکیم، یعنی 30 پارے 6666 آیات، یہ پورا مکمل قرآن مجید، 114 سورے اس میں۔ یہ بھی آپ وہاں سے ہی لائیں؟ جی بالکل، یہ بھی وہاں سے مجھے عنایت ہوا تھا یہ کربلا۔ اس کے بعد کیا دکھا رہے ہیں؟ 2 فوائد ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ سفر میں سے اپنے والٹ میں رکھ سکتے ہیں، اور دوسرا اگر بعض اوقات کوئی آپ کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے یا خود کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو آپ اسے تعویذ کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا چیز آپ ہمیں دکھا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ میں چیز آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ بھی 2 جو چیزیں ہیں اس میں، یہ کپڑا ہے، یہ گرین کلر کا کپڑا ہے اس میں، ان دونوں چیزوں میں، تو یہ مس ہے امام حسین علیہ السلام کی زری مبارک سے،
تو یہ لوگ وہاں سے مس کر کے لاتے ہیں اور تبرک کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا ہے. اچھا مجھے ایک خاص قسم کا سکہ نظر آ رہا ہے جو آپ نے اپنے والیٹ سے نکالا تھا, یہ اس کے پیچھے کی کیا کہانی؟ اس کے پیچھے کی یہ کہانی ہے کہ اس میں ایک پوری تاریخ ہے جو کتابوں میں بھی درج ہے اور وہ جگہ لوگ جا کے دیکھتے ہیں کہ جب 8ویں امام سرکار امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرزند رسول جب مدینہ پاک سے ایران تشریف لائے تھے نا, تو سب سے پہلے آپ نے قیام فرمایا تھا نیشا پور میں, وہ مقام ہے. تو وہاں پر کئی ہزار جو سرکار کے ماننے والے تھے یا مختلف لوگ جو کلمہ گو جنہیں پتہ چلا کہ نواسہ رسول آ رہے ہیں, وہ سرکار کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے سرکار سے کہا کہ ہمیں اپنے جد مبارک یعنی اپنے نانا پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھوائیے. تو سرکار نے وہاں پر ایک حدیث فرمائی تھی جسے حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے, اور اگر آپ نے کہا تو وہ میں آپ کو سنا بھی دوں گا. تو وہ حدیث مبارک اس پہ لکھی ہوتی ہے. دوسرا یہ سکہ ہے کہ جب سرکار ولی عہد بنے تھے مدینہ سے ایران تشریف لائے, تو سرکار جب وہاں پہ آئے تو اس دور میں جو سکہ جاری ہوا تھا نا, جسے آج کل امام زامن کہا جاتا ہے, یہ اصل میں امام زامن یہ ہے. تو اس کی تاریخ یہ ہے کہ جب سرکار تشریف لائے تھے تو سرکار کے نام کا سکہ جاری ہوا تھا. تو اس پہ یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ایک طرف علی ابن موسیٰ رضا لکھا ہوا ہے اور دوسری طرف سرکار کے حرم مبارک کی جو تصویر ہے. اچھا یہ جو سکہ تھا نا, جب لوگوں کے پاس آیا تو لوگوں نے, چونکہ کرنسی تھی, لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا. تو جو سرکار کے عقیدت مند تھے وہ جب دیکھتے کہ سرکار کا نام لکھا ہوا ہے تو وہ آنکھوں پہ لگاتے, بوسہ دیتے تو رکھ دیتے. تو انہوں نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا عقیدت کی وجہ سے, محبت کی وجہ سے. تو ایک دن سرکار نے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو اکٹھا کیا, فرمایا ایک برتن لے کے آؤ, بڑا جیسے پرات ٹیب یا اس طرح کا کوئی برتن. اس میں وہ سارے سکے سرکار نے اکٹھے فرمائے, اور اکٹھے فرما کے یعنی جن کے تھے اور جن کے نہیں تھے وہ سارے وہاں موجود تھے. سرکار نے اکٹھے کر کے جتنے موجود تھے ان کو تبرک کے طور پہ وہ سرکار نے عنایت فرما دیے. اور سرکار نے فرمایا کہ جب تم سفر میں جاؤ یا کوئی ایسا شرعی مسئلہ ہو جس کے لیے تم سفر کرنا چاہو, راستہ مشکل ہو یا کوئی دور کا سفر ہو, تو تم اسے ساتھ لے جانا, تو تمہارا سفر جو ہے وہ بخیر گزرے گا اور تمہارے امام ضامن ہوں گے. یعنی سرکار نے ضمانت لے لی کہ جس کے پاس یہ سکہ ہوگا اس کا سفر بخیر رہے گا, راستے میں کوئی صعوبت پیش نہیں آئے گی. تو اس وجہ سے اسے امام ضامن کہا جاتا ہے. اور یہ اس کے ملنے کے جو طریقے ہیں, اگر تو آپ خریدنا چاہیں, مثلا جب زوار جائیں تو امام پاک کے حرم کے قریبی شاپس جو بنی ہوئی ہیں وہاں سے یہ مل جاتا ہے. لیکن مجھے یہ تحفے کے طور پہ ملا تھا, اور تحفہ وہاں دو طرح سے ملتا ہے. جب آپ مولا کے حرم میں جائیں, اگر وہاں پر ذکر آل محمد ہو رہا ہو, مولا کا ذکر ہو رہا ہو, اگر آپ بیٹھ کے سنیں تو جب آپ سن کے باہر نکلنے لگتے ہیں تو آپ کو یہ تبرک کے طور پہ دیا جاتا ہے. یا پھر آپ اول وقت میں وہاں پہ باجماعت نماز ادا کریں, تو جب آپ نماز پڑھ چکتے ہیں تو آپ کو وہ عنایت کیا جاتا ہے. تو میں وہاں پہ گیا تھا, مولا پاک کا ذکر سنا میں نے, جب سن کے میں باہر نکل رہا تو یہ مجھے تحفے کے طور پہ عنایت. اچھا جی, اس کے علاوہ مجھے چیزیں نظر آ رہی ہیں, یہ پانی نظر آ رہا ہے کوئی خاص قسم کا بھی, یہ بھی آپ وہاں سے لائے ہیں, اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. جی بالکل, یہ پانی بھی میں وہاں سے لایا تھا, اور یہ 3 قسم کے پانی ہیں, اور میں تینوں کی آپ کو زیارت کروانا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ پانی ہے, یہ بھی نیشا پور جو بھی میں نے سکے کا ذکر کیا, جب امام علی رضی اللہ والسلام تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ سرکار یہاں پہ پانی کا بڑا مسئلہ ہے, فرزند رسول ہیں آپ. سرکار نے کہا کہ کس جگہ پہ ہونا چاہیے, تو انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ جگہ بڑی مناسب ہے. سرکار اپنی سواری مبارک سے اترے, اپنی نالین مبارک کو وہاں پہ رکھا, تو وہاں پہ چشمہ جاری ہو گیا. یہ وہ والا پانی؟ جی یہ وہ والا اس چشمے کا پانی جو نیشا پور میں موجود ہے, اور اسے تبرک کے طور پہ لایا جاتا ہے. وہاں پہ بھی لوگ پیتے ہیں, گھر بھی لے کے آتے ہیں, اور یہ بیماریوں کی شفا کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے 2 اور ذکر کیے, وہ کون سے ہیں پانی؟ جی بالکل, وہ دوسرا پانی یہ ہے, یہ میں کوفہ سے لایا تھا. امام علی مقام مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تھے کوفہ میں, کیونکہ 19 رمضان کو وہیں ضرب لگی, پھر شہادت بھی سرکار کی کوفہ میں, اور نجف میں سرکار کا مزار ہے. تو کوفہ میں جو سرکار کا گھر تھا, جو رہائش گاہ تھی سرکار کی جہاں رہتے تھے, وہاں پہ جو کنواں تھا جس کا پانی گھر کے لیے استعمال ہوتا تھا, وہ کنواں اب تک موجود ہے. اور آج کل انہوں نے چونکہ جدید زمانہ ہے تو اس میں پھر وہ یعنی پائپ وغیرہ لگا دی ہیں, اور بورنگ وغیرہ کر دی ہے, مشینیں چل رہی ہیں. تو وہاں جو زائرین جاتے ہیں مولا کے گھر کی زیارت کرتے ہیں, پھر اس کنویں کا پانی لے کے آتے ہیں. تو یہ وہ پانی ہے جو مولا کے گھر کا ہے. اور تیسرا ایک اور بوٹل نظر آ رہی ہے. تیسرا یہ بہت یعنی اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ یہ بھی معجزے کے طور پہ جاری ہوا تھا. اسے عین الحسن کہتے ہیں, امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے. عین عربی میں چشمے کو کہتے ہیں. تو یہ چشمہ جو امام حسن علیہ السلام نے جاری فرمایا کہ آپ اور مولا علی سرکار ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے, میں جلدی اس کی تاریخ تھوڑی سی تعارف کرواؤں. تو
قافلے میں پانی ختم ہو گیا، تو سرکار نے مولا علی سے گزارش کی لوگوں نے کہ سرکار پانی ختم ہو گیا ہے، تو امام حسن علیہ السلام مسکرائے اور ادھر اشارہ کیا یا نالین رکھی جس طرح بھی سرکار نے، کہ معجزے کے طور پر وہ چشمہ جاری ہو گیا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اس پانی کو استعمال بھی کرو اور یہ رہے گا، اور جو اس زمانے کی لا علاج مرض ہوگی یہ اس کے لیے شفا، یعنی پچھلے زمانوں کی جتنی وبائیں تھیں یا جتنی مرض تھی 1400 سال میں، ان کے علاج کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ اور آج جو کینسر اس وقت کا یعنی ایک لا علاج مرض سمجھا جاتا ہے یا جس کے بہت کم علاج کے ذرائع ہیں، تو یہ کینسر کے لیے پانی استعمال کیا، کینسر کے مریض اس سے رسائل مجھے نظر آ رہے ہیں، اور یہ کچھ چیزیں یہ کیا کیا ہیں؟ جی بالکل، یہ چیزیں بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ جیسے آپ نے ابھی کہا تھا پہلے گفتگو کے آغاز میں کہ وہاں پہ جب بندہ جاتا ہے خواہش کرتا ہے تو چیز مل جاتی ہے۔ اچھا، وہاں پہ بالکل ایسا ہوا، میں نے کئی لوگوں کے بارے میں جب خیال کیا کہ یار پاکستان سے آئے ہوئے فون پہ رابطہ نہیں ہو رہا سم کی وجہ سے یا نیٹ ورک کی وجہ سے، تو یقین کیجیے میں چند قدم آگے گیا تو وہ صاحب مجھے وہاں پہ ملے اور میری ان سے ملاقات ہو گئی، اپنے گاؤں کے بھی تھے اور پاکستان سے جو کچھ گئے ہوئے تھے۔ تو اس چیز کا میں ذکر ضرور کروں گا، یہ میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ 2017 میں میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ جب نجف سے آپ کربلا پہنچ جاتے ہیں نا، نجف سے کربلا پیدل چلا جاتا ہے، یعنی 16 سفر کو لوگ شروع کر دیتے ہیں، 19-20 تک وہاں پہ پہنچنا ہوتا ہے 3-4 دن، یعنی نجف سے کربلا تقریباً 100 کلومیٹر کے لگ بھگ، اور لوگ پیدل کرتے ہیں، قافلہ اہل بیت کی یاد میں پیدل چلتے ہیں۔ اچھا، اب حکم یہ ہے کہ جب آپ کربلا پہنچ جائیں پہلے تو حرم میں جائیں، لیکن رش کی وجہ سے نہ جا سکیں تو جہاں سے مولا عباس سرکار مولا حسین علیہ السلام کا حرم آپ کو نظر آئے، آپ سلام کریں اور زیارت اربعین پڑھیں۔ اب ہوا ایسے کہ وہ چونکہ پہلا موقع تھا، دعا مجھے یاد بھی نہیں تھی، پہلے کبھی پڑھی نہیں تھی، پہلی بار زیارت پہ گیا، اور جس بیگ میں نے کتاب رکھی ہوئی تھی جس میں دعائیں تھیں، وہ میرے ایک دوسرے دوست سے جو ساتھ ان کے پاس بیگ رہ گیا، ہم آگے پیچھے ہو گئے رش کی وجہ سے۔ یقین کیجیے اتنا زیادہ رش تھا کہ میں حرم میں نہیں جا سکا۔ اب میں سوچ رہا ہوں، جو آپ نے کہا نا خیال کی باتیں چلتی ہیں، باطن چلتا ہے۔ اچھا، میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ میں اب بالکل حرم کے قریب پہنچ گیا ہوں، تو ابھی میں نے سلام کر کے زیارت اربعین پڑھنی، میں کیسے پڑھوں گا، میرے پاس ابھی موبائل بھی نہیں ہے، کتاب بھی نہیں ہے۔ یقین کیجیے میں نے سوچا ایک بچہ میرے پاس آیا اور آ کے مجھے کہتا ہے یا زائر زیارت اربعین، اور یہ وہ زیارت اربعین ابھی تک میرے پاس موجود ہے، میں نے اس وقت کی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، اور آج تک میں اس بات پہ حیران ہوں کہ اتنے ہزاروں افراد، کروڑ بلکہ کروڑوں افراد میں 7 کروڑ تھا اس وقت بندہ وہاں پہ 2017 میں، تو اتنے افراد میں ان کو کس نے بتا دیا کہ مجھے زیارت اربعین کی ضرورت ہے، اور اس رش میں جہاں پہ بک سٹال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ میرے پاس ہے اور مجھے دے کے اور چلے گئے، پتہ نہیں کہاں گئے مجھے نہیں معلوم، تو آج تک میں نے یہ سنبھال کے رکھی۔ چلیے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ایک اہم ویڈیو ہے، آج کے جتنے دوست چاہتے ہیں کربلائے معلیٰ جائیں ان کے لیے تو بہت ساری اہم چیزیں۔ اچھا، اب جو دوسرا ہمارا موضوع ہے، آپ نے کچھ چیزیں مجھے بتائیں، کون سا ایسا غیر معمولی واقعہ جو آپ ہمیں بتانا چاہیں، کون سا واقعہ یا واقعات آپ کے ساتھ پیش آئے جب آپ 2 دفعہ گئے؟ پہلی دفعہ کون سا آیا یا دوسری دفعہ جو آج بھی آپ یاد کرتے ہیں تو آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ غیر معمولی واقعات بہت زیادہ ادھر ہوتے ہیں، اس میں ایک تو ابھی میں نے آپ کے سامنے جو ذکر کیا، یہ جو واقعہ، یہ جو مجھے زیارت اربعین عطا فرمائی گئی، یہ غیر معمولی واقعہ، یعنی ابھی تک میں سوچتا رہتا ہوں کہ وہ بندہ کہاں سے آیا، پھر اتنی کہاں سے، یعنی کیسی صورتحال بنی، لیکن ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہماری عقلیں چونکہ محدود ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں سے ملاقاتیں میری ایسی ہوئیں کہ جو مجھے معلوم تھا کہ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، لیکن میرے پاس ان کا فون نمبر نہیں تھا، ان کا ایڈریس معلوم نہیں تھا، تو بس میں نے خیال کیا، تو یقین کیجئے چند قدم آگے گیا تو بندہ مجھے سامنے مل جاتا تھا۔ آخری سوال چلیے، اکثر ہم جب کسی کا انٹرویو کرتے ہیں، جو لوگ باہر بار مدینہ شریف جاتے ہیں تو وہ کوئی دعا بتاتے ہیں کہ یار ہم یہ دعا پڑھتے تھے، ہم یہ وظائف پڑھتے تھے تو ہمیں ہماری بار بار حاضری ہو رہی ہے، تو جو لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں دل میں کہ ہم کربلا جائیں، تو کون سی دعا، کون سا وظیفہ آپ بتائیں گے وہ لوگ کریں تو ان کی بھی حاضری ہو جائے؟ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا یعنی سوال کیا اور بڑا معلوماتی اور سب کے لیے مفید سوال کیا۔ میں یقین کیجئے 2 بار گیا ہوں اور دونوں بار یہ میں نے یعنی وظیفہ کیا، یا منت آپ کہہ لیں یا وظیفہ کہہ لیں یا عمل کہہ لیں، جو بھی آپ مناسب نام دے لیں، تو یہ میں نے عمل کیا تھا۔ 2 بار میں کربلا معلیٰ گیا ہوں، اور دونوں بار میں ایسے گیا ہوں کہ یہ ایک علیحدہ آپ کو ایک انٹرویو کرنا پڑے گا جس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ واقعات کیسے، اور یعنی جو ہفتوں کا کام تھا وہ میرا دنوں اور گھنٹوں میں ہوا، اور کیسے معجزاتی طور پہ سارے معاملات بنے۔ تو وہ وظیفہ میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ 2017 میں مجھے حسرت تھی، میں گیا، جیسے مجھے یہ وظیفہ پتہ چلا، اسی جس میں آپ انٹرویو کریں اسی روم میں بیٹھا ہوا تھا، اپنی لائبریری ہے میری ادھر روم میں، تو جیسے ہی عمل مجھے پتہ چلا میں نے اسے پڑھا فوراً، کیونکہ میری تڑپ تھی کہ جلدی جاؤں، کیونکہ میں ذکر کرتا ہوں تو جا کے بھی دیکھوں، کتابوں میں پڑھنا اور ہے، تو فوراً ہی نا مجھ پہ ہچکی بند گئی،
آنکھوں میں آنسو آ گئے تو میں نے رونا شروع کر دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ میری سن لی گئی ہے۔ چند دن بعد پھر میں پڑھنے کے لیے کشمیر چلا گیا 2017 میں، تو وہاں تیسرا یا چوتھا دن تھا میرا، تو والد صاحب نے فون کیا اور پوچھا، میں نے کہا پاسپورٹ یہ وغیرہ سب کچھ ہو گیا۔ یقین کیجیے وہ 10 دن وہاں رہا، 11 یا 12 محرم کو میں واپس آ رہا تھا، تو خود میرے اپنے علاقے کی شاہ صاحب تھے، اب دنیا سے چلے گئے، ان کے بھائی نے رابطہ کیا، ایسے جیسے پلاننگ ہوتی ہے نا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے، انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ نے زیارات پہ نہیں جانا تھا؟ میں نے کہا جی بالکل جانا تھا، تو انہوں نے کہا جی اپنا پاسپورٹ اور ڈاکومنٹ لے کے آ جائیں۔ تو آپ نے وہ کون سا وظیفہ کیا؟ تو بالکل میں یہ بھی بتاتا ہوں، ابھی دوسری بار میں گیا ہوں، ابھی ود فیملی ہم گئے ہیں، 7 افراد گھر کے گئے ہیں، تو یہ میں وظیفہ وہ یہ ہے کہ آپ نے کوشش کریں کہ باوضو ہو لیں، چونکہ اس میں ایک باوضو ہونا جو ایک قربت رکھتا ہے، اس میں ایک فضیلت رکھتا ہے، ویسی شرط نہیں ہے لیکن کر لیں تو بہتر ہے۔ تو آپ کسی یعنی مصلی پہ بیٹھ جائیں یا جدھر آپ بیٹھے ہوئے پاک جگہ پہ بیٹھ جائیں، آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ اے مولا ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام، جو لوگ بھی زیارت کربلا کے لیے جاتے ہیں ان کا نام اس رجسٹر میں آپ لکھتے ہیں زائرین میں، تو آپ کرم فرمائیں اس رجسٹر میں میرا نام بھی درج فرمائیں، یعنی یہ آپ نے الفاظ دہرانے ہیں، سرکار آپ کرم فرمائیں کہ میرا نام بھی اس پاک فہرست میں لکھا جائے، تو میں کربلا معلیٰ پہنچ جاؤں۔ جب میں کربلا معلیٰ پہنچ جاؤں گا تو امام حسین علیہ السلام کے حرم میں بیٹھ کر کسی بھی جگہ پر آپ کی طرف سے یعنی مولا عباس کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں زیارت وارثہ کا تحفہ پیش کروں۔ زیارت وارثہ ایک دعا ہے جو کتابوں میں مل جاتی ہے، آپ موبائل فون میں بھی مل جاتی ہے، سر کی چھوٹی سی دعا ہے، تو میں یعنی مولا عباس علیہ السلام کی طرف سے مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں زیارت وارثہ کا تحفہ پیش کروں گا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اب جلد آپ کا سلسلہ ہو جائے گا۔ مولا عباس چونکہ ان کے بھائی بھی ہیں اور سگے بھائی ہو کے انہوں نے کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ یعنی وفا کی ایک مثال ہیں، تو وہ فوراً چاہیں گے کہ یہ شخص جو ہے میرے آقا کی زیارت کے لیے آئے، تو آپ یہ وظیفہ کریں تو مولا آپ کو جلدی بلائیں گے۔ سو ناظرین، آج کی ویڈیو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ کربلائے معلیٰ جائیں، امام حسین سے محبت رکھنے والے، مولا غازی عباس سرکار سے محبت رکھنے والوں لوگوں کے لیے سب سے اہم ویڈیو تبرکات بھی ہم نے آپ کو دکھائے، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے واقعات ہیں جو ہم سنتے تھے۔ آج ہم نے ایک ایسے شخص سے پوچھا جو 2 دفعہ جا چکے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ کون کون سے غیر معمولی واقعات ان کے ساتھ پیش آئے، اور ویڈیو کے آخر میں آپ نے یہ چیز لازمی دیکھنی ہے اور اس کو آپ نے بھی ریپیٹ کرنا ہے اگر آپ کے دل میں یہ خواہش ہے۔ گو کہ ہر مومن کے دل میں، ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ اس خوبصورت جگہ کا اور ایک ایسی جگہ کا جس کو کہتے ہیں کہ جنت کا ٹکڑا ہے، تو وہاں پہ جائیں، تو آپ نے یہ دعا لازمی کرنی ہے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے جو جا چکے ہیں تاکہ ان کی یاد تازہ ہو جائے، یا جو جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے خاص ہدایات بھی ہیں اور یہ ویڈیو میں تبرکات بھی ہیں اور دعا بھی شامل ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔